السلام علیکم ٹریڈرز، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ اچھا، ابھی گولڈ کی فنڈامنٹلز بیان کرتے ہیں کیونکہ ابھی جو یو ایس سیشن ہے وہ اوپن ہے اور ساری نیوز ریلیز ہو چکی ہیں. ابھی اس جگہ پہ کیا ٹریڈ بنے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے investing.com پہ. لنک اس کا شیئر کر دوں گا، بک مارک کر دیں. اس کے اوپر یہ ساری نیوز ریلیز ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی وہ ساری نیوز ہیں جو آج کے دن میں ریلیز ہوئی ہیں. تو جو مارکیٹ کا فوکس تھا اصل میں، جس کی وجہ سے مارکیٹ سٹک ہوئی تھی، کسی سائڈ پہ کوئی بڑا موو نہیں دکھا رہی تھی، وہ اس یو ایس ڈاٹا کی وجہ سے آ رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ ہائی امپیکٹ کا ڈاٹا تھا. پھر اس کے علاوہ یہ سپیچ آ رہی تھی اور یہ والی بھی سپیچ آ رہی تھی. ان سپیچ کی وجہ سے مارکیٹ رکی ہوئی ہے. اچھا، اب سپیچ کے اوپر ٹریڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ 3 اسٹار کا مطلب ہے ہائی امپیکٹ. یہ سپیچ تھی، اس سے زیادہ اثر پڑنا چاہیے تھا. اب سپیچ کے اوپر ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، سپیچ کو سمجھنا اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ انگلش کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. پھر یہ بہت ٹیکنیکل انگلش کے اندر اپنی بات کرتے ہیں جس کا افیکٹ ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑے اکنامسٹ ہیں جو وہ چیز سمجھ سکتے ہیں، تو وہ ریلیز کر دیتے ہیں اس investing.com کے اوپر ہی نیوز. اس کا یعنی کہ جو اس کی جو گریوی ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ سپیچ کے ڈیول افیکٹ ہوتے ہیں. سپیچ کے اوپر ٹریڈ نہیں کیا کریں. فار ایگزامپل آج سپیچ تھی اور ہائی امپیکٹ ڈاٹا تھا اور وہ بھی لاسٹ میں تھا. سمجھ لیں کہ مارکیٹ ابھی یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، تو یہاں سے ٹریڈ آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی شارٹ ٹرم میں چھوٹی ٹریڈ. کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک سپورٹ کو اس نے توڑ کے تو یہ نیکسٹ لیول کی طرف جا رہی ہے مارکیٹ، جو کہ 1930 پہ جائے گی. پھر 1970 کا مارک ہے. پھر اس کے علاوہ 1921 پہ، 1925 کے اوپر. اگر آپ اس کو 1 اور چارٹ کے اوپر کھول کے دیکھیں گے نا، تو آپ کو یہ ساری کی ساری سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کلیئر نظر آئیں گی. یہ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ بیسیکلی ریزسٹنس ہے، اور یہ بلو جو لائنز لگی ہوئی ہیں یہ سپورٹ ہے. میرے پاس یہ انڈیکیٹر ہے جو میں نے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، ورنہ یہ اس کو آپ خود بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کوشش کیا کریں کہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے اوپر کام کیا کریں گے، موبائل کے اوپر کام نہیں کیا کریں گے، کیونکہ آپ بگنر ہیں. چاہے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو صحیح مارکیٹ کے انالیسس کمپیوٹر کے اوپر، لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر MT4 کے اوپر آتے ہیں. اس پہ آپ تھرڈ پارٹی انڈیکیٹر بھی لگا سکتے ہیں، اپنے انڈیکیٹر لگا سکتے ہیں، پھر مارکیٹ کے انالیسس آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. موبائل پہ یہ اتنی زیادہ جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہیں MT4 کے اوپر جو ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہیں. تو یہ ایک پریکٹس کا حصہ بنایا کریں، ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں تاکہ فیوچر میں آپ کو یہ چیزیں کام آئیں. تو ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو سگنل دیا تھا کہ 1912 کے اوپر، 1911 کے اوپر، کہ یہاں سے آپ اپنی بائی کی ٹریڈ لے لیں. اور جو فرسٹ ٹی پی ہے وہ آپ نے 1917 کے اوپر رکھنی ہے. اور پہلی ٹی پی تو یہ ہوگی، یہاں سے کوشش کریں گے آپ، اگر یہاں سے آپ 500 پوائنٹ اگر ارن کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے، مارکیٹ میں سے آپ باہر آ جائیں. ورنہ اگر آپ زیادہ رکتے ہیں تو اس سے اوپر مارکیٹ جا سکتی ہے، وہ 1921 تک جا سکتی ہے. تو یہ فی الحال تو یہ پریڈکشن کی جا سکتی ہے، وہ بھی ڈاٹا کے لحاظ سے، کیونکہ جو ڈاٹا ہے وہ زیادہ تر پازیٹیو آیا ہے اور بہت کم ڈاٹا جو ہے وہ نیگیٹو آیا ہے. تو اسٹرانگ ہے USD اور ویک ہوا ہے گولڈ. تو اب سپیچ کے اوپر کیا افیکٹ پڑ رہا ہے، سپیچ کے اوپر ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپیچ سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ شارٹ ٹرم ٹریڈ کریں. 300 پوائنٹ آپ لیں، کیونکہ مارکیٹ نے ابھی پمپ لیا ہے، تو اس پمپ میں آپ اپنے 300-400 پوائنٹ اٹھا کے مارکیٹ سے باہر آ جائیں. بیسٹ آف لک. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.